بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Muhammad Shah Islam. Welcome to all of you in second year education lecture number 14 and chapter number 1. Today we are going to learn Ibn Sina's educational services and thoughts. ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی خدمات اور ان کی تعلیمی فکر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طالب علموں، آج ہم لوگ اپنے سلیبس کے تیسرے مفکر ابن سینا کی تعلیمی خدمات اور ان کی فکر پڑھنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے کسی بھی مفکر کے بارے میں جب لکھنا ہے تو ہم نے ان کو مین 6 ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ میں ہم نے اس متعلقہ مفکر کا تعارف بیان کرنا ہے. سیکنڈ ہیڈنگ میں تعلیمی تصورات بیان کرنے ہیں. ہر ہیڈنگ کی پھر سب ہیڈنگز بھی آپ بنا سکتے ہیں یا پیرے کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. تھرڈ ہیڈنگ میں مقاصد تعلیم بیان کرنے ہیں. فورتھ میں نصاب تعلیم بیان کرنے ہیں. ففتھ ون میں طریقہ تدریس اور لاسٹ ون میں استاد شاگرد کے تعلقات. مین ہیڈنگ تو یہی ہوگی، لیکن ان کے اندر جیسے جب ہم مقاصد تعلیم بیان کریں گے تو اب ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں تو ان کے بیان کردہ مقاصد تعلیم انہوں نے بھی بتایا اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے کہ تعلیم کا مقصد اصل میں ہے کیا، تو ہم یہ بیان کریں گے. کیونکہ مسلم مفکرین ہیں چاروں تو ان کے کافی سارے مقاصد کامن ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی نے الگ سے بتایا ہے جو کہ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا وہ اسپیشلی اس پرسن کے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے اور باقی کسی میں وہ نہیں لکھنا. تو ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1038 عیسوی میں وفات پا گئے، اور ان کی جو ہے وہ بہت سی تصانیف ہیں. آپ کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے. آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں. یورپ میں آپ کو ابی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا کا سفر کیا. ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتا تھا. 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. ابن سینا نے مطالعے سے تصوف، طبیات، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور ما بعد الطبیات میں اس درجہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے. آپ 21 برس کی عمر میں مختلف علوم میں کمال حاصل کر چکے تھے اور تصانیف و تالیف کا کام شروع کر دیا. ابن سینا رحمۃ اللہ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے. تو اس میں لاز آف میڈیکل اس کا نام ہے انگلش میں. اس جامعہ العلوم یعنی کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. تقریباً مین سبجیکٹ جو اس دنیا کے اندر ہیں ان سب کی ڈیٹیل اس بک کے اندر موجود ہے. اس میں علم فلکیات کے بارے میں بہت بحث کی گئی ہے. اس کی بیسک فنڈامنٹل تھنگز بتائی گئی ہیں. علم طبیات یعنی کہ فزکس کے بارے میں ما بعد الطبیات، اس کے بعد کیمیا یعنی کہ کیمسٹری، ریاضی، موسیقی، حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی ہے. اور ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کو ہی جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے. جو بھی یہ مین سبجیکٹ ہے ہمارے آج کل سائنس کی بنیادیں، ان کی بیسک جو بنیاد تھی اور فارمولا سے اور ٹرمینالوجی تھی انہوں نے ہی زیادہ تر ڈیولپ کی ہے. ان کی بہت سی تصانیف کے ترجمے یورپ کی کئی زبانوں میں چھپ چکے ہیں اور ان کی کتابیں باقاعدہ کورس کے سلیبس میں پڑھائی جاتی رہی ہیں یورپ میں اور یورپ کے بہت سے مختلف ممالک کے اندر. آپ ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی پہنچے. بعد میں آپ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے. وفات سے پہلے سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلام آزاد کر دیے،
اور تلاوت قرآن پاک کو معمول بنا لیا۔ تو یہ تھا ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے تعلیمی تصورات کی طرف۔ تعلیمی تصورات سے مراد ہے کہ تعلیم کو یہ کیا تصور کرتے تھے کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کے سورسز میں سب سے بہتر سورس کیا ہے، علم کے مدارج میں کس علم کو کس سورس سے زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے اصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پہلے دو مفکرین نے تو وحی کو سب سے معتبر اور سب سے اعلیٰ، جس میں غلطی کے چانسز نہیں ہے، ذریعہ بتایا ہے۔ تو ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ بھی وحی کو ہی فرماتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس دنیاوی علوم ہیں یا آگے علوم کی اقسام میں، انہوں نے 3 اقسام میں بیان کیا ہے، تو اعلیٰ علوم، وسطی علوم اور دنیاوی علوم۔ تو دنیاوی علوم وہ علوم ہے جس کو ہم نے ایکسپیریمنٹ سے، عقل سے، حواس خمسہ سے حاصل کرنا ہوتا ہے، اس میں ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور اس میں آگے سے آگے ترقی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس علم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ علم عقل سے، منطقی استدلال سے اور حواس خمسہ کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں اور اس میں بڑھوتری کرتے ہیں اور ترقی کی راہ پہ گامزن رہتا ہے انسان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس دیے ہیں، حواس خمسہ، جو کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل کرے گا وہ علم ناقص ہوتا ہے۔ اس کی جانچ کے لیے ہم لوگ عقل کو یوز کرتے ہیں۔ عقل اور منطقی استدلال یا لاجک کے تال میل سے اس علم کو اینالائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹے سیمپل پہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، پھر بڑا سیمپل لیا جاتا ہے، پھر علاقہ چینج کر کے اور اس طرح سے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ جدید سائنس کے بانی ہیں، تو وہ عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے علم کی بنیاد کا، یہ فرما رہے ہیں۔ ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سچ چشمہ عقل مؤثر ہے اور عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ اب عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو انسان جس شعبے میں یا جس فن کی طرف جا رہا ہے، اس فن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتی طور پر اس کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلچسپیاں، اس کے طبی میلان، اس کا انفرادی اختلافات، اگر تو اس علم کے شعبے یا فن کی طرف ہے تو یہ عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور ہم آہنگی پیدا ہونے کے بعد یہ چھٹی حس کی صورت اختیار کر جائے گی اور وہ اس علم کے اندر بہت زیادہ ترقی کرے گا، آگے جائے گا، سمجھے گا، اس کے لیے قابل فہم ہو جائے گا وہ علم کا شعبہ یا فن جس کی طرف وہ جا رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر فرد جو علم حاصل کر رہا ہے اس میں اس کا طبعی رجحان نہیں ہے، فطرتی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کی تھیں اس کی اس طرف نہیں ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں اس طرف نہیں ہیں، اور اس کے جو انفرادی اختلافات ہیں وہ اس سبجیکٹ یا اس علم کے شعبے کی طرف نہیں ہے جھکاؤ، تو پھر عقل مؤثر پیدا نہیں ہوگی، نہ چھٹی حس کا اختیار ہوگا۔ وہ اس علم کی بنیادی چیزیں تو سمجھ جائے گا لیکن وہ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکے گا، اور آگے جا کے وہ کسی قسم کی ریسرچ، تحقیق یا کوئی جدت پیدا نہیں کر سکے گا اس سبجیکٹ کے یا اس فن کے اندر۔ تو اس لیے ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دے رہے ہیں کہ ہم نے طالب علموں کی طبعی میلان، ان کی فطرتی صلاحیتیں، ان کی دلچسپیاں اور ان کے انفرادی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دینی ہے۔ اور جب ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی طرف جانا ہے، اختیاری مضامین کی سلیکشن کروانی ہے، تو اس میں بچے کی طبعی میلان اور فطرتی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مشورہ دینا ہے کہ کون سے سبجیکٹ وہ اختیاری مضامین کے طور پہ رکھے، جس سے کہ وہ عقل مؤثر کے لیول پہ جا سکے اور اس کی علم حاصل کرنے میں چھٹی حس کی صورت بھی اختیار کر سکے، اس کا ذہنی لیول۔
ان کا تصور قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی کہ اب جو تصور قدر ہے، جیسا کہ فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا فلاسفی میں کہ ہمارے پاس فلاسفی کی مین 3 شاخیں ہیں، اس میں تصور حقیقت ہے، تصور قدر ہے اور تصور علم ہے۔ تصور علم میں ہم نے جیسے علمی تصورات یا تعلیمی تصورات ہیں، یہ تصور علم میں آ جائیں گے۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے، یا جن کو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی علوم کہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کفایہ کہا تھا، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے صحیح ترین جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے، منطقی استدلال ہے اور حواس خمسہ ہے۔ یہ تینوں اصل میں ایک ہی چیز کے نام ہے کہ حواس خمسہ سے حاصل جو علم کیا جا رہا ہے اس کو عقل اور منطقی استدلال کے ذریعے سے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچا جاتا ہے۔ تو تعلیمی تصورات کے بعد یا تصور تعلیم کے بعد اب تصور قدر یا تصور حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ تو تصور قدر میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا حاکم ماننا ہے، کہ اس دنیا کے اندر جو بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا بندہ اور غلام بن کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس کا جو ہے وہ نصب و لین ہے اس دنیا کے اندر، اس نے اسے پورا کرنا ہے۔ عبادات اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص، رضائے الہی کو مقاصد تعلیم بنیاد کی اہمیت دیتے ہیں وہ، اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر بھی تذکیر کائنات کرنی ہے، لیکن جو وحی کا علم ہے اس کے اوپر پوری کی پوری پیروی کرنی ہے، اس کے اندر اپنے حواس خمسہ کو، عقل کو اور اپنے لاجیکل تھنگز کو اور منطقی استدلال کو نہیں لانا، اس میں تبدیلی نہیں کرنی، اس میں سوچ بچار نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر ہو بہو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، وقت کی رعایت کرتے ہوئے۔ جس وقت کے اوپر جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں اسی وقت ان کو ادا کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف پڑھا اور ان کے تعلیمی تصورات پڑھے۔ تعلیمی تصورات میں جو ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے تھے کہ علم کا سرچشمہ وہی ہے، وہی جو ہے وہی ایک معتبر اور سچا علم ہے، اس میں غلطی کے چانسز نہیں ہے، تو ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے۔ یہاں پہ صرف ان کا وہ تصور تعلیم بتایا گیا ہے جو دوسروں سے تھوڑا سا الگ ہے، کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، بڑی نہ ہو جائے، ڈیٹیل زیادہ نہیں بتائی گئی، تو آپ وہ والے بھی مختصر سے لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان کا بالکل علیحدہ سے ہے، باقیوں سے ہٹ کے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل، منطقی استدلال اور حواس خمسہ سے ذریعے سے ہم لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کا صحیح ترین ذریعہ جو کہ عقلی علم یا دنیاوی علم ہے جس میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد یہی چیزیں ہیں۔ یہ تین چیزوں کو آپ کے سلیبس کے اندر اس کو عقل کہا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عقل ہے، ایک ذریعہ وجدان ہے، ایک ذریعہ اسناد و روایات ہے، ایک ذریعہ وحی ہے۔ تو یہاں پہ جو عقل والا ہے، عقل کی آگے بھی شاخیں ہیں کہ عقل کام کیسے کرتی ہے۔ عقل حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا گیا ہے اس کا تجزیہ کر کے مختلف لاجک لڑا کر ہمیں فائنل رزلٹ فراہم کرتی ہے۔ تو علامہ صاحب یہاں پہ جو زیادہ زور دے رہے ہیں وہ عقلی علوم یا دنیاوی علوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عقل مؤثر بنانے کے لیے کسی بھی فرد جو کہ علم حاصل کر رہا ہے اس کے طبی میلان کو، اس کی فطرتی صلاحیتوں کو، اس کی دلچسپیوں کو، اس کی انڈیویجول ڈیفرنسز یا انفرادی اختلافات کو سامنے رکھنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری ٹیچر کی ہے کہ وہ علم نفسیات کو پڑھے۔ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ ہیں، زبانی ٹیسٹ ہیں اور آبزرویشنز ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے، کس چیز میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کے طبی میلان، اس کی فطرت، اس کی دلچسپیاں، اس کے رجحانات، اس کے انفرادی اختلافات کو جانچا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ٹیچر انہیں
تعلیم دے گا اسٹوڈنٹ کو اور اختیاری مضامین رکھنے میں مدد کرے گا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں بھی اور کمنٹ سیکشن میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خوب سے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔